Hello and welcome to Grammar Tips. I'm Asif के Tanoli. पिछले सबक में हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में और सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स बनाने के साथ मुख्तलिफ कवायद या रूल्स के बारे में। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा नाउन्स के इस्तेमाल के बारे में कुछ ख़ास बातें या पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं आज के पहले पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनका वाहिद और जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। मिसाल के तौर पे वर्ड शीप को ले लें। वर्ड शीप का वाहिद और जमा शीप ही है, लेकिन जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे जुमले में सिंगुलर या प्लूरल तो उसके मुताबिक इसका वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल ही देंगे। मसलन मैं अगर कहूँ कि खेत में एक भेड़ है तो मैं कहूँगा देयर इज़ अ शीप इन द फील्ड। और अगर मैं कहूँ कि खेत में बहुत सारी भेड़ हैं तो मैं कहूँगा देयर आर मैनी शीप इन द फील्ड। मैं ये नहीं कहूँगा कि देयर आर मैनी शीप्स इन द फील्ड। इसी किस्म के कुछ मज़ीद अल्फाज जिनका सिंगुलर और प्लूरल अनचेंज्ड है यानी एक ही है, उनमें शामिल हैं वर्ड डियर यानी हरन, स्वाइन यानी सुअर, कोड ये मछली की एक किस्म है, ट्राउट ये भी मछली की एक किस्म है, सेमन ये भी मछली की एक किस्म है और इसका एल साइलेंट है, इसे सेमन पढ़ा जाता है, इसे सैलमन नहीं पढ़ा जाता। इसके अलावा एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट वगैरह। इन अल्फाज के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उनसे पहले कोई नंबर या न्यूमरल आएगा तो हम उसे सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे, और अगर न्यूमरल नहीं होगा तो हम उसे प्लूरल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन वर्ड डज़न, डज़न यानी दर्जन को हम जब जुमले में इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले अगर हम कोई न्यूमरल देंगे तो हम उसको प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ देयर आर 2 dozen oranges in the basket, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 dozen कहा, 2 dozens नहीं कहा। इसी तरह से कुछ और मज़ीद अल्फाज हैं जिनमें शामिल हैं वर्ड्स लाइक a pair यानी जोड़ा, स्कोर, ग्रॉस, 100,000 वगैरह। इन अल्फाज को भी अगर हम न्यूमरल्स के साथ इस्तेमाल करेंगे यानी नंबर्स के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम इनके साथ सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम इनको नंबर के अलावा इस्तेमाल करें तो हम इनको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ देयर आर डजन्स ऑफ एग्स इन द बास्केट, तो यहाँ पे हमने डजन्स कहा, डजन नहीं कहा क्योंकि इससे पहले न्यूमरल इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह मैं कहूँ दिस पेयर ऑफ शूज़ कॉस्ट मी 5,000 रुपीज़, यहाँ पे मैंने 5,000 नहीं कहा क्योंकि 1000 से पहले न्यूमरल 5 आया। पॉइंट नंबर 2, वर्ड फिश का जमा उमूमन हम फ़िश ही इस्तेमाल करते हैं। फ़िशेस अनकॉमन है, और अगर हम फ़िशेस इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद होगा मछलियों की कई मुख्तलिफ अक़साम। मसलन मैं अगर कहूँ कि देयर आर मैनी फ़िशेस इन द रिवर तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर में मछलियों की बहुत सारी अक़साम हैं। नॉर्मली ये कहना दुरुस्त है कि देयर आर मैनी फिश इन द रिवर। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, वो सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं होते। उनमें शामिल हैं नंबर 1
کچھ انسٹرومنٹس یا اوزاروں کے نام جو کہ پیئرز کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں پہ مشتمل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بیلوز، سیزرز، ٹونگز، پنسز، پلائرز، اسپیکٹیکلز وغیرہ. ورڈ سیزر کینچی ہمیشہ پلورل میں استعمال ہوگا کیونکہ ورڈ سیزر دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ پلورل ورب استعمال کریں گے اور کہیں گے Where are my scissors؟ ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ Where is my scissors؟ کیونکہ یہ ورڈز ہمیشہ پلورل میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آرٹیکلز آف ڈریس یعنی کچھ لباس کی ایسی اقسام ہیں جو کہ ہمیشہ پلورل میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ہم ہمیشہ پلورل ورب استعمال کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں ورڈز لائک ٹراؤزرز، ڈراورز، بریچز، جینز، ٹائٹس، شارٹس، پیجاماز ایٹسٹرا. ان کے علاوہ کچھ اور ناؤنز ہیں جو کہ صرف اور صرف پلورل میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا تھینکس، اینلز یعنی ہسٹری، پروسیڈز یعنی منافع، ٹائڈنگز یعنی خبریں، انوائرنس یعنی گرد و نواح، نپشلز یعنی شادی کی تقریبات، اوبسیکوئس یعنی ڈیتھ کے بعد ہونے والی تقریبات، ایسیٹس یعنی اثاثہ جات وغیرہ. پوائنٹ نمبر 4، کچھ ورڈز جو کہ اوریجنلی سنگولر تھے اب ہم انہیں پلورل میں استعمال کرتے ہیں، مثلا ورڈز لائک آرمز، ALMS، آرمز، ریچز، ایوز وغیرہ. آرمز کی معنی ہے خیرات، ریچز کا مطلب ہوگا ویلتھ، ریچز کا مطلب یہاں امیر نہیں ہوگا، ریچز کی مطلب ہوگی ویلتھ. مثال کے طور پہ میں کہوں riches do many things یعنی دولت بہت سی چیزیں یا بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 5، انگلش میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ دکھنے میں پلورل لگتے ہیں لیکن اصل میں وہ سنگولر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آخر میں ایس آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید وہ پلورل ہوں لیکن وہ صرف سنگولر ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نمبر 1 سبجیکٹس کے نام، مثلا میتھمیٹکس، فزکس، الیکٹرانکس وغیرہ. اسی طرح دا ورڈ نیوز ہے وہ بھی سنگولر ہی یوز ہوتا ہے، حالانکہ اس کے آخر میں ایس آتا ہے لیکن ہم اسے سنگولر ہی یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سنگولر ورب ہی یوز کرتے ہیں. اسی طرح نمبر 3 کچھ بیماریوں کے نام، مثلا میزلز، ممپس، ریکٹس، یہ بیماریوں کے نام ہیں اور ان کے ساتھ ہم صرف اور صرف سنگولر ورب ہی استعمال کریں گے اور انہیں سنگولر کے طور پر ہی یوز کریں گے. اسی طرح نمبر 4 کچھ کھیلوں کے نام جن کے آخر میں ایس آتا ہے لیکن وہ دراصل سنگولر یا واحد ہی ہوتے ہیں، مثلا بلیئرڈز، ڈرافٹس وغیرہ. پوائنٹ نمبر 6، ورڈ مینز کو ہم سنگولر بھی یوز کر سکتے ہیں اور پلورل بھی، لیکن جب اسے ہم پلورل کے طور پر یوز کریں گے تو اس کی مطلب ہوگا ویلتھ یا دولت، تو اسے ہم ہمیشہ پلورل ہی استعمال کریں گے. مثلا ہی succeeded by this means، یہاں اس کا مطلب ہوا وہ اس ذریعے سے پاس ہوا. یہاں پہ ہم نے اسے یوز کیا سنگولر کے طور پہ یعنی by this means. اور اگر ہم کہیں his means are small تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی دولت کم ہے، تو یہاں ہم نے means کے ساتھ verb یوز کیا اور یعنی plural verb استعمال کیا. پوائنٹ نمبر 7، کچھ کلیکٹیو ناؤن ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیشہ پلورل میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا پولٹری، کیٹل، ورمن، پیپل، جینٹری وغیرہ. ان کے ساتھ ہم ہمیشہ پلورل ورب استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور پلورل میں استعمال ہوتے ہیں اور گروپ آف تھنگز یا گروپ آف
پیپل یا گروپ آف اینیملس کو ظاہر کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8. ورڈ پیپل کی دو میننگ ہیں. ایک اس کا مطلب ہے لوگ اور دوسرا اس کا مطلب ہے نیشن. جب اس کا مطلب لوگ ہوگا تو یہ ہمیشہ پلورل میں ہی استعمال ہوگا، اور اگر اس کا مطلب نیشن ہوگا تو ہم اسے سنگولر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور پلورل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا میں کہوں چائنیز آر ہارڈ ورکنگ پیپل، تو اس کا مطلب ہوگا کہ چائنیز محنتی قوم ہے. اسی طرح اگر میں کہوں ہو آر دوز پیپل، وہ لوگ کون ہیں، تو یہاں پر ہم نے استعمال کیا ورب آر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اسے لوگ کے طور پر استعمال کیا اور اس کے ساتھ ہم نے پلورل ورب یوز کیا. اسی طرح اگر میں کہوں کہ there are many different peoples in the world، تو اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں بہت سی اقوام یا قومیں ہیں. تو یہاں پر میں نے ورڈ یوز کیا پیپلز یعنی نیشنز. پوائنٹ نمبر 9. جب بھی ہم کسی کمپاؤنڈ ناؤن کو جمع یا پلورل کریں گے تو اس کے سب سے اہم یا پرنسپل ورڈ میں ہم پلورل کا اضافہ کریں گے. مثلا ورڈ کمانڈر ان چیف 3 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے اور ایک ہی شخص کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ہم نے اسے پلورل بنانے میں ایس کا اضافہ کمانڈرز میں کیا اور ہم نے پلورل میں اس کو کنورٹ کر دیا کمانڈرز ان چیف. اسی طرح کوٹ آف میل سے کوٹس آف میل، اسی طرح سن ان لا سے سنز ان لا، ڈاٹر ان لا سے ڈاٹرز ان لا، اسٹیپ سن سے اسٹیپ سنز، اسٹیپ ڈاٹر سے اسٹیپ ڈاٹرز، پاسر بائے سے پاسرز بائے وغیرہ.